نہانے کے دوران چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد دولت مند ہونے والے ہو۔ روٹی کھاتے ہوئے چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق بڑھنے والا ہے۔ دائیں کان میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بہت جلد مصیبت آنے والی ہے۔ بائیں کان میں خارش ہو جائے تو سمجھ جاؤ بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے۔ مرغی انڈے دینا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ گھر کے اندر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے۔ گھر کی گائے دودھ دینا چھوڑ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں نحوست آئی ہوئی ہے۔ گھر میں الو آ کر بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں 40 سال تک دولت کی تنگی رہے گی۔ گھر میں خرگوش بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ 40 سال تک رزق کم نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر سانپ بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بچے ذہین پیدا نہیں ہوں گے۔ گھر میں بچھو بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی بینائی کم ہوگی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں اس گھر میں نحوست ڈیرا لگائے رکھتی ہے۔ جس گھر میں کتیا بچے پیدا کر دے اس گھر میں 70 سال تک رزق کی کمی رہتی ہے۔ جس گھر میں حاملہ گھوڑی ہوتی ہے اس گھر میں لوگ بہت دیر سے ڈھلتے ہیں۔ جس عورت کے ماتھے پر تل کا نشان ہوتا ہے ایسی عورت مکار ہوتی ہے۔ جس عورت کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہوتا ہے ایسی عورت خوش قسمت ہوتی ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی نشانی ہے اس کے ناک پر تل کا نشان ہوتا ہے۔ جس عورت کے کان لمبے ہوتے ہیں ایسی عورت بچے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کے گال پر تل کا نشان ہوتا ہے وہ عورت وفادار ہوتی ہے۔ کالے مردوں میں عام طور پر سفید مردوں سے زیادہ طاقت اور وفاداری ہوتی ہے۔ نہانے کے دوران بھنی ہوئی مچھلی کھانے سے انسان کا لقوہ ختم ہوتا ہے۔ تلی ہوئی مچھلی کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے انسان کے جسم پر داغ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ملی مچھلی ایسی مچھلی ہے اگر اسے کھا کر جو بھی چیز پڑھو گے وہ 40 سال تک یاد رہے گی۔ یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جس گھر میں اپنا چھتا بنا لیتی ہے اس گھر میں کبھی بھی سانپ نہیں آتے ہیں۔ عورت میں وفاداری دیکھنی ہے تو اس کے ہاتھ کے ناخن دیکھو، جتنے چھوٹے ہوں گے وہ اتنی وفادار ہوگی۔ جس عورت کی آنکھیں جتنی زیادہ بھوری رنگت کی ہوتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ مکار پائی جاتی ہیں۔ پیغمبروں سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور خوش بیان کوئی کب ہو سکتا ہے جن کی بات پتھر میں بھی اتر جاتی ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش باش رہے گا تو یہ دنیا تمہیں حسین تر لگے گی جیسے کوئی پھولوں کا چمن۔ دنیا میں اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس سے بھی طاقتور ضرور ہے۔ اگر غرور میں مبتلا ہو کر نفس کی راہ میں ہلاک ہو گیا تو یاد رکھ کہ تو فی الحقیقت ذلیلوں کا ذلیل بن جائے گا۔ اے نیک آدمی خشک دعا کو چھوڑ دے کیونکہ دانا کا بونا درخت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ پس دانا اچھا ہونا چاہیے، خشک دعا اچھا دانا نہیں۔ تعلیم دنیا تو انسانی عمل ہے لیکن طالب کے عزا کا اسے قبول کرنا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ جب تم نے کسی کے ساتھ دشمنی کی تو اس سے محتاط رہو اور وہ مشورہ کی ضرورت ہو تو کسی محبت بھرے دوست کے ساتھ کرو۔ ہر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت راس نہیں آتی۔ دونوں کو نصیحت کرنا ایسے ہے جیسے کسی بنجر زمین میں فصل کا بیج بونا۔ سفر کی بدولت ایک بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا پیارا نہ ہوتا۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ تو ایک اندھا اونٹ ہے جو خود اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا اور تیری مہار ایک غیبی ہاتھ کی گرفت میں ہے۔ تو کشش کو دیکھ، اپنا مہار کا خیال نہ کر۔ اگر کوئی مرید فیض حاصل نہ کر سکے تو اس میں شیخ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شیخ ازلی دریا ہوتا ہے،
کوئی پیاسا رہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بد ایک آگ کی صورت اور شیخ آب کوثر ہے۔ آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے، آگ پانی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے جبری، جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے بحکم خدا کرتا ہے، تو اس عقیدے سے تو خود اپنے لیے کانٹے بو رہا ہے۔ جو آپ کے دسترخوان کے غیر کے پاس جائے گا، سمجھ لیجئے شیطان اس کا ہم پیالہ ہوگا۔ جو آپ کے پڑوس سے جائے، بے شک شیطان اس کا پڑوسی ہوگا۔ بخشش فقیروں اور ضعیفوں کو تلاش کرتی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظہور میں لائے، جیسے اہل جمال صاف آئینہ چاہتے ہیں۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مذہب عام لوگوں کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ مذہب وہ ہے جو غریبوں کو امیر کو جان سے مارنے سے روکتا ہے۔ جو بھی چیز آئے اور چلی جائے، طلوع ہو اور پھر غروب ہو جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو، پہلے یہ کام کرو کہ تم پہلے اپنے دل میں مٹھاس پیدا کرو، محبت خود بخود پیدا ہوگی۔ کسی بھی چھوٹی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے چھوٹی چیزیں کبھی کبھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے غلبہ کی طرف نگاہ کرتا ہے، اس کا غلبہ نفس جاتا رہتا ہے، کیونکہ تمام نفوس اس کی ہیبت کے نزدیک فقیر ہوتے ہیں۔ شک کو اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے قلب کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ جب ہوش میں آئے گا تو عرض کرے گا کہ کیا یہ لطف دوبارہ نہیں ہوگا، پھر تجلی ہوگی، پھر بے ہوش ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ ہر بار 70,000 سال تک بے ہوش رہے گا اور پھر ہوش میں آئے گا۔ یاد رکھو کہ علم و تقوی سے مرتبہ بہشت حاصل ہوتا ہے، اور جہالت سے مردار دنیا کی نجاست حاصل ہوتی ہے، جو اہل جہنم کا مرتبہ ہے۔ تعلیم دنیا تو انسانی فعل ہے، لیکن طالب کے اعضاء کا اسے قبول کرنا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ چاندنی رات میں چاند کو کتوں اور ان کے بھونکنے کا کوئی خوف نہیں، گھیر کر اپنا کام کر رہا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کی کمزوریوں کو اپنی مٹھی میں لے کر دبا دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابدال کے اجام بھی نورانی ہوتے ہیں، اور وہ انسانی روح اور فرشتوں سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا کا لفظ دنایت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے اندازہ لگا لو دنیا کیا چیز ہے۔ مخلوق بچے ہیں، خدا کے عاشق کے علاوہ بالغ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جو نفسانی خواہشات سے نجات پا گیا ہو۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت منہ سے باہر آتی ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی ذلت گوارا کی، وہ اس شخص سے زیادہ معزز ہے جس نے اللہ کی نافرمانی میں معزز بنا چاہا۔ جو قوم اپنے اخلاق کھو دیتی ہے، اس پر تنگ دستی اور تنگ دل چھا جاتی ہے۔ شیطان ان کا محافظ بن جاتا ہے، حرام میں انہیں مزہ اور حلال ان کے لیے بد مزہ ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا اور سونا یہ سب حیوانی صفات ہیں۔ مکروہ فریب کرنا، فتنہ برپا کرنا یہ شیطانی صفات ہیں، اور ان صفات کے تابع رہنا والا معرفت خداوندی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو دوست کی طرف سے تکلیف پہنچے وہ عاشق کے لیے نعمت ہوتی ہے، اور ہر سچا عاشق خدا اسے سوائے بلا کے کچھ طلب نہیں کرتا، کیونکہ عاشق کا امتحان اسی میں ہوتا ہے۔